تمام حمد و ثنا ہے اس واجب الوجود کے لیے کہ جو پروردگار پہاڑ قد کے درد کو اس ننھے قد کے آنسوؤں میں ڈھال کے چشمے بشر سے بہا دیتا ہے۔ اور اگر تعبیر بدلوں تو وہ پروردگار وہ معبود لائق ستائش ہے جو پروردگار ان گونگی آنکھوں کو آنسوؤں کی زبان عطا کرتا ہے، یا پھر زبان اگر پھر لفظوں کو تبدیل کروں تو وہ پروردگار لائق حمد و ثنا و تمجید ہے کہ جو پروردگار ان اونڈے آنکھوں کے اونڈے کنویں میں یوسف عطا کرتا ہے، اور اس کے بعد ان آنسوؤں کے یوسفوں کو بازار ادا میں لا کر وہ دن کی قیمت لگا کر مادر حسین کے ہاتھوں فروخت کر دیتا ہے۔ اور وہ ہستی جو ان آنسوؤں کے خنجر سے تلوار کا گلا کاٹ دے، اس ہستی کو حسین ابن علی کہتے ہیں، یا لفظوں کو تبدیل کرو تو جو خواب و خون کی تعبیر کو بدلنے پر مقتدر ہو اس شہنشاہ کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہاں جملہ کہتا چلوں کہ خون کے قطرے کی عادت ہے کہ وہ تلوار سے ہار جایا کرتی ہے، لیکن وہ مسیحا جو اپنے لہو کے قطرے کے ذریعے تلوار سے اس کا غرور چھین لے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ کون حسین؟ بانی اسلام حسین۔ اب ہمارا نہیں بلکہ مولانا جوہر علی کا ایک شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، خنجر ادھر پھر رہا تھا موت ادھر آ رہی تھی۔ دستور ہے زمانے کا، دستور ہے سامعین کے لوگ مار کے جیتتے ہیں، لیکن حسین وہ ہے جو مر کے مارتا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جو مر کے مارتا ہے۔ اب جو مولانا جوہر علی کا جو شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، یہاں تک تو ہم ان کے ساتھ متفق ہیں، لیکن اس سے آگے وہ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم اس بات پہ متفق نہیں۔ کیوں متفق نہیں؟ کیونکہ اگر کربلا دوبارہ سے جانی ہے تو اس کے لیے ہمیں حسین کی ضرورت ہے، اور حسین کے لیے ہمیں فاطمہ چاہیے، اور فاطمہ کے لیے ہمیں دوبارہ محمد بنانا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے انڈیا کے ایک عزیز نے اس کا بھرپور جواب دیتے ہوئے خوبصورت انداز میں کہا کہ ہر خاک خاک ہو گئی خاک شفا کے بعد، ہر خاک خاک ہو گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا ذکر آنے لگا کربلا کے بعد۔ چلے مطلب میرے سنا دیا ایک شعر سنتے جائیے کہ ہم راہ میں ہمیں آواز دیتی رہی جنت اے حفیظ، راہ میں ہمیں آواز دیتی رہی جنت اے حفیظ، ہم نے مڑ کے بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے۔ یہ کوئی شاعری یا خطابت کی بات نہیں، بلکہ کامل زیارات میں مولا امام جعفر صادق کی حدیث بھی موجود ہے کہ امام حسین نے خدا نے جنت تعمیر کرنے سے پہلے کربلا بنا دی تھی۔ اب ہم شعر سنا رہے تھے کہ ہر خاک خاک ہو گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا ذکر آنے لگا کربلا کے بعد، جنت کا ذکر آنے لگا کربلا کے بعد۔ از خود غلط ہے یہ حضرت جوہر کا یہ کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ گر ہوتے حسین دوسرے دنیا میں، اگر گر ہوتے حسین دوسرے تو ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد۔ از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے کہ اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد، کہ اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ دیکھیں ہم آج اس صفحے عذاب شریک ہیں، یہ حسین کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اس سے بڑا کرم کوئی نہیں، اس سے بڑا فضل کوئی نہیں۔ کیونکہ میں اور آپ جب چل کے فرش عذاب پہ آ گئے تو ہمارے قیامت کا تبین، ہمارے نامہ اعمال میں وہ جملہ تحریر کریں گے جو بروز محشر میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں چمک کر روشن ہوں گے۔ وہ جملہ کیا ہوگا؟ جو بھی چل کے صفحے عذاب پہ آ گئے، یہ کل بھی حسین والے تھے، یہ آج بھی حسین والے ہیں۔ ان کا نہ کل حسین کے قاتلوں اور دشمنوں سے کوئی تعلق تھا اور نہ آپ کوئی تعلق ہے۔ دیکھیں بھائی محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صفحہ عذاب میں آ کے حسین کو لبیک کہہ رہے ہیں،
اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور حسین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر کہ تو نے ہمیں حسین دیا، اور حسین کا شکریہ کہ تو نے ہمیں دین بچا کے دیا۔ اور یہی ہم زیارت عاشوراء میں بھی کہتے ہیں کہ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم الحمدللہ علی دین رضیت۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں حسین کی عزاداری عطا کی، اور ہم تیرا ایسے ہی شکر بجا لاتے ہیں جیسے شکر بجا لانے والے بجا لایا کرتے ہیں۔ یعنی جملہ کھول دو کہ ہم کہتے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں وہ بازو عطا کیے جو غازی کا علم تھامتے ہیں۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں وہ سینہ عطا کیا جس میں حسین کے نام پہ ماتم کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر تو نے ہمیں وہ ہونٹ عطا کیے جس سے ہم ذریعے حسین کو چومتے ہیں۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر تو نے وہ ہمیں آنکھیں عطا کی جو حسین کے غم میں روتی ہیں۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے وہ بابا عطا کیا جو اپنی انگلی سے پکڑ کر ہمیں فرش عذاب پہ لاتا تھا۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں وہ ماؤں کی گود عطا کی جو ہمیں اپنی گودی میں نوحے سنایا کرتی تھی۔ یا ایک جملہ کہہ دو کہ عزادار تم اگر ساری زندگی سر سجدے میں رکھو، صرف واجبات کے لیے اٹھاؤ، واجب ادا کرو، پھر سر سجدے میں رکھو، تسبیح خدا کرتے رہو، شکر پروردگار کرتے رہو، شکر للہ علی ذائل حسین کہتے رہو۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں عزادار بنایا، سارے زندگی تم سر سجدے میں رکھو اور تسبیح بیان کرتے رہو، لیکن اس نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا جسے عزادار امام حسین کہا جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، یہ عزاداری رسم نہیں ہے، یہ عزاداری اسلام کی بقا ہے، یہ عزاداری ذریعہ نجات ہے۔ ہمیں اس عزاداری میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اپنے اندر سے سب سے پہلے نفاق دور کرنا ہے، منافقت دور کرنی ہے، خلوص نیت سے اپنے اختلافات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے بالخصوص اپنے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے فرش عذاب پہ آنے کا نام ہے عزاداری۔ ایک دوسرے کے لیے دلوں سے نفرت نکال دے۔ اب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے یہ آیت کا ورد کیا تھا۔ دیکھیں اس میں کہتا ہے اللہ کے نبی رحمت ہے تمام جہانوں کے لیے، تو کیا وہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے کہ نہ؟ دیکھیں اللہ ارحم الراحمین ہے، نبی سے بھی زیادہ رحمت والا ہے، کیا وہ بھی کافروں کے لیے رحمت ہے؟ اگر رحمت ہے تو انہیں جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ سوال بنتا ہے نا کہ انہیں جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ دیکھیں وہ اللہ ان کے لیے رحمت ہے اور نبی بھی اسی طرح رحمت للعالمین ہے، تب ہے جب کافر اپنے کفر کو دور کر کے اللہ کی امان میں آ جائے، نبی کے سائے میں آ جائے۔ اب اس کا کفر کون دور کرے گا؟ وہ کفر خود دور کرے گا، نہ کہ کوئی باہر سے آ کے اس کا کفر دور کرے گا۔ اب دیکھیں تقریب ذہنی کے لیے ایک مثال دیتا چلوں کہ ایک گاؤں میں ایک مخیر شخص تھا، اس نے کہا کہ جو غریب ہے رات کو میرے گھر آ جائے میں اس کو نوازوں گا، اس کو کچھ عطا کر دوں گا۔ اب جیسے ہی رات میں 4-5 غریب اس کے گھر چلے گئے، اس نے مال و دولت سے نواز کے اس کو بھیج دیا۔ اب ایک شخص ایسا تھا جس کے پاس تھا بھی کچھ نہیں اور عقل میں بھی تھا، گیا بھی نہیں۔ اب دوسرے دن وہ گلا کر سکتا ہے کہ مجھے اس نے عطا نہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتا گلا، کیونکہ اس نے بلایا بھی تھا، اندھیرے میں چھپ چھپا کے بلایا تو یہ نہیں گیا۔ اب اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ نبی رحمت للعالمین ہے، اور اسی طرح وہ فرماتا ہے کہ علی امام کل ہے، آ جاؤ ورنہ جہنم میں ڈالوں گا۔ اب جو بھی ولایت سے انکار کر گیا، جو بھی ولایت سے مکرتا گیا، گلا نہیں کر سکتا کہ ہم تک ولایت پہنچ نہیں سکی، اس لیے کہ میدان غدیر میں نبی نے دکھایا بھی تھا اور بتایا بھی تھا۔ یہ تو مقدر کی بات ہے، انہیں کان والی یاد رہتی ہے، میدان والی بھول جاتی ہے۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ اب جب کافر اپنے کفر کو دور کر کے اللہ اور نبی کی امان میں آئے گا تو وہ رحمت کا حقدار ٹھہرے گا۔ اب حسین کا اور نبی کا منیت کا رشتہ ہے۔ اب جو نبی کے کردار کی عکاسی کر رہے تھے وہ نبی جیسے ہوں گے یا نہیں؟ ہوں گے، بالکل ہوں گے۔ اب اسی طرح جو عاشور کا دن ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ حسین کے خیام میں رحمت تھی، جو ادھر رہے وہ لعنت اللہ ہوئے اور ادھر آیا علیہ السلام بنا۔ اب اسی طرح جب کلام الہی لفظوں میں ڈلا تو قرآن بنا، اور جب پیکر میں ڈلا تو محمد بنا، اور صرف محمد نہیں بلکہ 14 کے 14 مجسم قرآن ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ دیکھیں اگر میں نعوذ باللہ قرآن کی توہین کروں، بے حرمتی کروں، کیا میں مسلمان رہوں گا؟ نہیں، کافر ہو جاؤں گا۔
अपना अपना अकीदा रखो, लेकिन महशर में मैं मुस्तफ़ा को दिखाना है। आज अगर नबी का आम सा उम्मती कुरान में गलती निकाले तो वो काफिर हो जाता है, लेकिन वो जो नबी के ज़हन पे अज़ियान की तोहमत लगाते रहे वो मुसलमान कैसे, वो मुसलमान कैसे। देखें अयाम अज़ाए में और वक्त मुख्तसर है। अल्लामा दक्कन साहब का एक जुमला है कि असरे अशूर तक जो होता रहा वो जुल्म था, लेकिन जो असरे अशूर के बाद हुआ वो ज्यादती थी। अब जो 10 मुहर्रम की रात गुजरी, 11 मुहर्रम का दिन आया, अहले बैत के 18 सर काटे गए। पहले इमाम हुसैन का सर 10 मुहर्रम को रवाना कर दिया गया था, अब 11 मुहर्रम को 18 सर काटे अहले बैत के। अब हर अलग अलग कबीला था, हर कबीले ने एक सर लिया, नेज़े पे बुलंद किया अपने अपने काफिले की जीत की निशानी में, फतह की निशानी में। लेकिन एक कबीला ऐसा रहा जिसको कोई सर मुयस्सर ना हुआ, इख्तिलाफ हुआ, लड़ने लगे कि हमारे पास जीत की निशानी नहीं, फतह की निशानी नहीं, कोई सर नहीं जो हम भी नेज़े पे बुलंद करें। अब एक अजीब मशवरा दिया गया कि हुसैन जब आए थे तो गोद में नन्हे अली असगर को लेके आए थे, एक शशमाहे को लेके आए थे और उन्होंने वो लाशा हैमे के पास दफना दिया था। अब हैमे तो जल चुके थे, इन महीने में क्या किया, नरम रेत में तजियाने मारने शुरू किए। अब जो ही हैमे के एक तरफ नरम रेत मिली, वहां जैसे ही ताजियाना जमीन में गया, 7 ताजियाना सिर्फ अकेला बाहर ना आया बल्कि एक शशमाहे की लाश को लेकर ताजियाना बाहर निकला। अब अली असगर की लाश वो लाश है जिसे 3 बार शहीद किया। पहली बार तीर मारा गया, दूसरी बार ताजियाना मारा गया और तीसरी बार खंजर से गला काटा गया। अब अली असगर के सर को नेज़े पे बुलंद करने की बारी आई। जो औलाद वाले बैठे हो, 6 माह के बच्चे का गला कितना सा होगा, जरा तसव्वुर तो करो ना। अब मैंने आलिम दीन से सुना, वो कहते हैं अली असगर का सर नेज़े पे चढ़ाया नहीं गया बल्कि ऐसे नेज़े में परोया गया जैसे सुई से कपड़े को परोया जाता है। अल्लाह अल्लाह तुमको किसी कमीने को मताल न करे, अल्लाह तुम्हें हुसैन के गम के सिवा किसी गम में न रुलाए। अल्लाह। अब जब ये सर लेके काफिला रवाना हुआ, अब बीबियों के लिए ऊँट लाए गए जो कजाबे के बगैर थे। जब मदीना में एक वाक़या सुन ले फिर गुफ्तगू बढ़ाते हैं कि मदीना में इमाम सज्जाद से एक शख्स ने सवाल किया कि ए मौला, मेरा एक दोस्त वाक़ई करबला के वक्त वहाँ मौजूद था, वो एक अजीब मंजर बताता है कि तमाम सरों को नेज़े पे चढ़ाया गया। अब गौरतलब बात यह है कि नेज़े पे रखा नहीं गया बल्कि सर को नीचे रखते थे नहीं और ऊपर से जोर से नेज़ा मारते थे। अब वो कहता है कि तमाम सरों को नेज़े पे चढ़ाया गया, लेकिन एक सर ऐसा था जो नेज़े पे बुलंद नहीं रहा था, जो ही नेज़े पे लगाते वो फिर गिर जाता। अब दूसरी बार नईम ने सोचा कि शायद नेज़ा सही था, गड़ा नहीं, उसने दोबारा सर जमीन पे रखा और जोर से नेज़ा मारा और फिर बुलंद करने की कोशिश की। अब सर फिर जमीन पे गिर गया, अब तीसरी बार की है, फिर सर जमीन पे गिर गया। अब वो कहता है कि दोस्त बयान करता है अब उन्होंने मजबूरन वो सर रस्सी से बांधा और घोड़े के गले में डाल दिया। अब घोड़ा जैसे सर झुका के चलता तो वो सर जमीन पे हाथ खींचता, लेकिन जब वो सर उठा के चलता तो वो उसकी घोड़े की ज़रबे उस सर को ज़रबे, उस घोड़े की टांगे उस सर को ज़रबे लगाती। मौला वो सर किस गरीब का था। मौला सज्जाद रोए और कहा है मेरे अब्बास का साए, है मेरे चचा अब्बास का साए, वाह मुसीबता वाह गुरबता, वो सर मेरे मौला अब्बास का था। अब 11 मुहर्रम काफिला रवाना होने के लिए बीवियों के लिए नंगे ऊँट लाए गए, ना उन पे कजावे रखे, ना पहलान लाए गए। अब जैसे ही बीबी आई बंदे हाथों से बंदी रस्सियों में, बीबी ने कहा कोई गैर मारे आगे न बढ़े, मैं खुद सवार कराऊंगी मस्तूरात को। अब तमाम मस्तूरात को बारी बारी सवार कराया बीबी ने। अब एक लम्हे को जब सर सवार हो गए तो बीबी ने दाएं देखा फिर बाएं देखा, लेकिन कोई भी मौजूद ना था। तो बीबी की सदा बुलंद हुई, ऐना ऐना आखिर अब्बास, ए अब्बास तुम कहाँ हो? जब मैं मदीना से चली थी तो बड़ी शान और शौकत से सवार किया था, आज बहन ज़ैनब चाहती है कि तू मुझे ऊँट में सवार करा। अब मेरा एक सवाल है
کہ آپ نے سن رکھا ہے جب بی بی زینب مدینہ سے چلی تھی بھائی کے ساتھ تو حسین قبر مادر پہ بھی گئے, قبر نانا پہ بھی گئے, لیکن میں نے کہیں یہ نہ سنا کہ بی بی زینب بھی قبر مادر پہ گئی. میں نے علماء سے پوچھا کہ کیا سیدہ بھی قبر مادر پہ گئی, تو انہوں نے رہ کے کہا گئی تھی, لیکن تب گئی جب غریب کربلا مارا گیا, تب گئی جب کشال کی قیدیں نبھا کے آ گئی. اب جب کوئی پردیسی گھروں کو لوٹتا ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے کوئی تحفے تحائف لے کے جاتا ہے. میرا سوال ہے بی بی زینب نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا تحائف لائے؟ جب وہ قبر مادر پہ پہنچی بی بی نے اپنی گٹھڑی کھولی اور حسین کی قمیض کو نکال کے قبر مادر پہ پھیلایا اور کہا اے اماں اپنے بیٹے کا, اے اماں اپنے بیٹی کا پرسہ قبول فرما, جس کا کرتا تو سیتی تھی وہ عباس اور حسین کربلا میں بے گور و کفن مارے گئے. اب اللہ جو بھی تم میں اولاد والے ہو اللہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے, کسی بیٹی کو دکھ درد نہ دے, لیکن اللہ نہ کرے اگر کسی بیٹی کو کوئی دکھ درد ہو مصیبت ہو جب وہ گھر آتی ہے نا تو اپنے بھائی سے نہیں کہتی, اپنے بابا سے نہیں کہتی, لیکن جب اگر ماں سے تنہائی میں ملے تو اپنے سارے دکھ بیان کر دیتی ہے. میں مر جاؤں یہ جملہ بی بی نے قبر نانا پہ نہیں کہا, قبر حسن پہ نہیں کہا, غریب کربلا کی لاش پہ نہیں کہا, لیکن جو ہی مادر کی قبر پہ پہنچی نا تو کہنے لگی اے اماں اٹھ کے دیکھ, تجھے ایک تازیانہ لگا تھا تو قبر تک روتی گئی, اٹھ کے دیکھ میری اپنی بیٹی زینب کی کمر پہ تازیانوں کے نشان, ہر شام کے ہر موڑ پہ شمر تازیانے مارتا رہا, ہر میرا غازی نہ رہا, میرا اکبر نہ رہا, میرا قاسم نہ رہا. ایک لمحے کو رکتے کہوں گا اے بی بی آپ تو خوش نصیب ہے کہ کم از کم ماں کو پرسہ دینے کے لیے وطن تو گئی, لیکن ہائے میری آقا زادی سکینہ کا مقدر جس کی حسرت رہ گئی وطن جانے کو. جب وہ زندان میں کھلے آسمان پہ پرندوں کو واپس جاتے دیکھتی تو بڑی حسرت سے کہتی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو زینب کہتی اے بیٹی, اے میری بیٹی, جب یہ پرندے رزق کی تلاش ختم کر کے آتے ہیں تو واپس اپنے وطن کو لوٹ جاتے ہیں. تو بیوی بڑی حسرت سے کہتی ہے اے پھوپھی اماں کیا ہم بھی اپنے وطن کو لوٹیں گے؟ لیکن ہائے یتیمہ تیرا مقدر, ہائے معصومہ تیرا مقدر کہ وہ وقت نہ آ سکا. وہ بیوی وہ شام کے زندان میں ہی رہ گئی. اب اس گھر کا دستور ہے, کیا دستور ہے کہ باپ بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے. آج تم سب جو بیٹے سے زیادہ بیٹیوں سے محبت کرتے ہو یہ بی بی زہرا اور بی بی سکینہ کی وجہ سے ہے. اب اس باپ اور بیٹی کا ایک دستور عجیب ہے کہ جب بیٹی پہ مظالم کی انتہا ہوتی ہے تو باپ خواب میں آ جایا کرتے ہیں. اب ایسے ہی ہوا ایک رات, اب جب بی بی زہرا بہت رویا کرتی تو ایک رات محمد بی بی زہرا کے ہاتھ میں آئے اور کہنے لگے اے بیٹی مظالم کے دن رونے کے دن ختم ہوئے, چلو ہم تمہیں لینے آئے ہیں. اور بی بی زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اب ایک دن آیا کہ جب شام کے زندان میں سکینہ کو خواب میں حسین آئے اور کہنے لگے مظالم کے دن ختم ہوئے, چلو سکینہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں. اب جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئی سکینہ رونے لگی اور رو کے کہنے لگی بابا بابا, رو کے پکارتی. اب بی بی زینب نے انہیں چپ کرانے کی کوشش کی, لیکن سکینہ چپ نہ ہوئی اور بابا بابا پکارتی رہی. اب ایک وقت آیا کہ باپ کا سر سکینہ کے زانے پہ آ گیا. اب سکینہ نے اپنے رخسار باپ کے سر پہ رکھے اور کہا اٹھ بابا دیکھ میرے اپنی بیٹی سکینہ کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان دیکھ, میں اپنی بیٹی سکینہ کے زخمی کان دیکھ. اب ایک لمحہ آیا سکینہ کے بین رکے, زینب نے شانہ ہلا کے دیکھا تو سکینہ اس دنیا سے چلی گئی تھی, اس دنیا سے ان کی روح جا چکی تھی. اب مولا سجاد انہیں دفنانے چلے جب دو درد آخری کہ پہلا درد کہ کہا جاتا ہے کہ سجاد غریب تھا تب نہ دفنا سکا اس لیے سکینہ کو کرتے میں دفن کیا. ارے میں توہین کر میرے مولا کی, وہ جس کے باپ کا کرتا جنت سے آتا وہ حکم کرتا تو جنت سے کفن آ جاتا. اور میں تمہیں بتاتا ہوں کیوں بی بی کرتے میں دفنائی. ارے وہ جو زنجیر کے ماتمی ہو, تم جب 10 محرم کو زنجیر زنی کر کے گھر کو جاتے ہو, تمہاری بہنیں تمہاری کمر صاف کرتی ہے, تمہاری ماں کہتی ہے اس کی قمیض آہستہ اتارنا,
اس نے پرسے کے فوراً بعد پہن لی تھی, اس کے زخموں میں چپک گئی ہوگی. ارے تو 4 گھنٹے کے بعد واپس گھر آئے, تیری زخمیں تیری وہ قمیض نہیں چھوڑتی. ارے سکینہ کو سال, پورا سال شام زندان اور شمر کے تازیانے سہتی رہی. دوسرا درس نے ایک عالم دین سے پوچھا گیا کہ سکینہ کو رسیوں میں کیوں دفنایا, سکینہ کی رسیاں کیوں نہ کھولی گئی, حالانکہ 14 سال کے ایک قیدی کی زنجیریں تو کھول دی گئی تھی. تو اس عالم دین نے منہ پہ تماچا مار کے رو کے پیٹ کر کہا کہ اگر سکینہ کی رسیاں کھول دی جاتی تو وہ ایسے بکھر جاتی جیسے کربلا کے میدان میں قاسم کی لاش بکھر گئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.